گار ہوگا، اور جو نماز توڑی ہے اس کی قضا پڑھنا ہوگی، لیکن نفل کی ہر دو دو رکعت الگ ہے۔ اگر 4 یا 6 رکعت کی نیت باندھے تو فقط 2 ہی رکعت کا پورا کرنا واجب ہوگا، چاروں رکعتیں واجب نہیں۔ بس اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو کچھ گناہ نہیں، اور باقی 2 رکعتوں کا اس پر قضا بھی نہیں۔ مثلا اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی اور ابھی 2 رکعتیں پوری نہ ہوئی تھی کہ نماز توڑ دی، تو فقط 2 رکعت کی قضا پڑھیں۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھ چکا، تیسری یا چوتھی میں نیت توڑ دی، تو اگر دوسری رکعت میں بیٹھ کر اس نے اتحیات وغیرہ پڑھی ہے تو 2 رکعت کی قضا پڑھیں، اور ترک سلام کی وجہ سے پہلے 2 گانا کا بھی اعادہ کریں۔ اور اگر دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا، اتحیات پڑھے بغیر بھولے سے کھڑا ہو گیا یا قصدن کھڑا ہو گیا، تو فوراً پوری 4 رکعتوں کی قضا پڑے گا۔ یعنی 4 رکعتوں کی نیت باندھ لی، تیسری رکعت میں اس نے نماز توڑ دی، تو اب دونوں صورتوں میں اس پر 4 رکعتوں کا اعادہ لازم ہے، 4 رکعتوں کی وہ قضا کرے گا۔ مسئلہ، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی درست ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے۔ اس میں وطر کے بعد نفلیں بھی آ گئی، البتہ بیماری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو پورا ثواب ملے گا۔ وطر کے بعد کی نفلیں وہی ہے جو رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، عام طور پر جو 2 رکعت ہے وہ اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ تو سکتا ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو تو ثواب آدھا ملے گا۔ مسئلہ، اگر نفل نماز کو بیٹھ کر شروع کیا، پھر کچھ دیر بعد بیٹھے بیٹھے پڑھ کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی درست ہے۔ نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کی، پھر پہلی یا دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، تو یہ بھی درست ہے۔ نفل نماز کھڑے کھڑے پڑھی، لیکن ضعف کی وجہ سے تھک گیا تو کسی لاٹھی یا دیوار کی ٹیک لگا لینا اور اس کے سہارے کھڑا ہونا بھی درست ہے، مگر مکروہ بھی نہیں ہے۔ سہارا لگا لیا کسی دیوار کے ساتھ یا کسی لکڑی کے ساتھ، یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ تو عام نوافل کی بات ہو گئی، اب بعض خاص نوافل کا ذکر ہوگا۔ بعض خاص نفل نمازیں، بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے اور نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت سے بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ ہے: تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین، صلاۃ التسبیح، سفر کے نفل۔ تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب وضو کریں تو وضو کے بعد وضو سوکھنے سے قبل ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جس مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھیں۔ یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت، اور اسی طرح غروب ہونے کے وقت، اور اسی طرح زوال کے ٹائم میں یہ تحیۃ الوضو پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ تحیۃ المسجد، یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہو۔ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ نماز مسجد کے احترام و تعظیم کے لیے ہے۔ مثلا اگر مسجد میں جا کر کوئی شخص بیٹھ جائے اور اس کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے تب بھی کچھ حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیں۔ مثلا اگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے، خواہ پہلی مرتبہ پڑھ لیں یا اخیر میں۔ اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 4 مرتبہ ان کلمات کو کہہ لیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی آدمی تحیۃ المسجد نہ پڑھ سکتا ہو کسی شرعی عذر کی وجہ سے، یا کوئی اس کا ذاتی عذر ہے، تو وہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے۔
مسئلہ: 2 رکعت کی کچھ تخصیص نہیں، اگر 4 رکعت پڑھی جائیں تب بھی کچھ مذائقہ نہیں۔ اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اور کوئی سنت ادا کی جائے تو اسی فرض یا سنت سے مسجد کے احترام کا حق ادا ہو جاتا ہے، یعنی تحیۃ المسجد اسی میں ہو جاتا ہے۔ اشراق کی نماز: نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جائیں نماز پر سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا کوئی وظیفہ پڑھتا رہیں اور اللہ کی یاد میں لگا رہیں، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کریں، نہ دنیا کا کوئی کام کریں۔ جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اونچائی کی حد 1 نیزہ ہے اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھیں چھندیانے لگے، اور اگر فجر کے بعد کسی دنیا کے دھندے میں لگ گیا پھر سورج اونچا ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو یہ بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہوگا۔ آج کل تو جو اس کے اوقات لکھے گئے ہیں، کیلنڈر ہر مہینے کا پورے سال کا بنایا گیا ہے، تو اس کے مطابق آسانی رہتی ہے۔ شہروں میں اکثر وقت نظر نہیں آتا کہ 1 نیزہ ہو گیا یا نہیں ہوا، یا دھند ہوتا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو، اس لیے پھر وہ کیلنڈر پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ چاشت کی نماز: پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم سے کم 2 رکعت پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لیں، اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ اوابین کی نماز: مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھیں۔ بعض نے سنت ملا کر 6 رکعتیں شمار کی ہیں، یعنی 6 رکعتیں پڑھ لے تب بھی اوابین ہو جائے گی، ورنہ تو زیادہ سے زیادہ اوابین کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اور اگر کوئی 6 کی بجائے 4 پڑھنا چاہیں اور 2 سنت ساتھ ملا لیں، یعنی مغرب کے 2 سنت اور 4 اوابین پڑھ لیں، تب بھی اس کی اوابین کی نماز ہو گئی۔ تہجد کی نماز: آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 10 رکعتیں ہیں۔ اگر وقت نہ ہو تو 2 ہی رکعتیں صحیح، اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ویسا ثواب نہ ہوگا۔ عشاء کے بعد بھی وطر اور جو 2 رکعت سنت ہے عشاء کے بعد، ان دونوں کے درمیان 2 رکعت اگر تہجد کی نیت سے پڑھے جائیں تو تب بھی اس کی طرح تہجد کی نماز کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن تہجد کے الگ سے اور بھی فضائل ہیں، جیسے دعا کے مقبولیت کے فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت دنیاوی آسمان کے قریب آ جاتی ہے، اور وہ یہ آواز لگاتی ہے کہ کوئی ہے تم میں مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے تم میں سے۔ اس طرح کی اور دعا کی جو مقبول وقت ہے وہ تو وہی وقت رہے گا۔ صلاۃ التسبیح وقت ہے، صلاۃ التسبیح کا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں۔